میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج کی بات چیت ہم شروع کرتے ہیں شیخ رشید احمد کے ایک بیان سے۔ شیخ رشید احمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بیہائنڈ دا ڈور، بیک ڈور پہ ہماری گفت و شنید جاری ہے اور گفت و شنید بھی آپ کو پتہ ہے کس سے جاری ہے، پاکستان میں مذاکرات کون کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مبینہ اطلاع ہے کہ شیخ صاحب کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ بھی اب عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو شیخ رشید احمد نے ان کو بڑا کرارا جواب دیا، انہوں نے کہا عمر کے اس حصے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے خلاف ہوں، لیکن میں عمر کے اس حصے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ جو بیان دیا گیا ہے نا ایک مخصوص جگہ سے کہ عمران کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں چھوٹا سا معمولی سا ہسٹری کا چھوٹا موٹا طالب علم ہوں اور سیاست کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کی طرف بھی میری تھوڑی سی بڑی ہلکی پھلکی سی نظر ہے، پڑھتا رہتا ہوں، بس چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلی بات کی گئی تھی بھٹو کے بارے میں کہ بھٹو کا دور ختم، اب اس کی کوئی سیاست نہیں ہے، واپس آیا وہ بے نظیر کی شکل میں۔ پھر اے این پی غفار خان، عبد الولی خان، پھر بلوچ خان کا بگٹی، اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ انڈیا سے تانے بانے ملتے ہیں، ان کے دور ختم، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بارے میں ابھی ریسنٹلی کہا گیا کہ ان کا دور ختم، پاکستان کی سیاست میں اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بے نظیر بھی واپس آئی، نواز شریف بھی واپس آیا۔ پھر دوسرے بھی دو بڑے مخصوص آدمی ہیں، اب بڑی دفعہ میں ان کا نام لے چکا ہوں، جس کے بارے میں ہمارے ایک بڑے معتبر ادارے نے، اس کے اسپوکس پرسن نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان میں یہ کس سے ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں ان کے، گرفتار بھی ہیں، جیل میں بھی ہیں، پھر اسمبلی میں بھی آئے، اسمبلی کا فلور بھی انہوں نے استعمال کیا۔ تو ایک معمولی سا ورکر، ایک معمولی سا آدمی جس کے پاس ایک سیٹ ہے، اس کا دور بھی ختم نہیں ہو سکا۔ پھر آپ یاد کریں فنکشنل لیگ بنی، کاف لیگ بنی، ایسی بے حساب مثالیں موجود ہیں۔ تو جو آرگینک پارٹیاں ہوتی ہیں جو 15-20 سال لے کے بنتی ہیں، ان کے دور کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو شیخ رشید احمد نے اس عمر میں اس سے ہی چلو، اس نے بڑا کرارا، بڑا زبردست جواب دیا کہ دور کسی کا بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جب میں کچھ اداروں کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ فوج کے بارے میں کہتے ہیں جی آپ یوں نہ کہیں، آپ وہ نہ کہیں۔ تو میرے بھائیوں، فوجی میں اس کو مانتا ہوں کہ جو ریٹائر ہونے کے بعد بیچارہ یا کریانے کی دکان کھولتا ہے، یا کسی ہوٹل کے باہر، یا کسی بینک کے باہر، یا کسی بڑے ہاسپٹل کے باہر بندوق لے کے سیکیورٹی گارڈ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا پینشن میں گزارا نہیں ہوتا۔ فوجی صرف وہ ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں کسی لائن میں کھڑا ہوں، مثلاً کوئی بل جمع کرانے کے لیے کھڑا ہوں، کوئی مجھے فوجی نظر آ جائے، سول کپڑوں میں ہو یا وردی میں ہو، تو میں اس کو اپنی جگہ دے دوں گا۔ پہلے کوشش کروں گا کہ اس کو سب سے آگے کھڑا کروں۔ اگر اس کو آگے کھڑا کوئی نہیں ہونے دے گا تو میں اس کو اپنی جگہ دے دوں گا، کہ مجھے پتہ ہے کہ فوج کون ہے اور فوجی کون ہے، میں بڑی اچھی طرح سے اس کو جانتا ہوں۔ پھر ایک میجر کا بھی ہمارے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز مقبول پاکستانی عوامی لیڈر شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے، فوجیوں کے دربار سے انہوں نے خطاب کیا، سامنے پروفیشنل لوگ بٹھا کے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ ایک بہت بڑے تھنکر، فلاسفر، سائیکالوجسٹ، انقلابی لیڈر نے فوج سے خطاب کیا تھا تاکہ ہماری فوج کا مورال ہائی رہے نا، کم نہ ہونے پائے۔ تو وہاں ایک میجر نے بڑا دبنگ قسم کا ہم سے سوال کیا، تو میں یہ نہیں مانتا کہ یہ سوال اس میجر نے خود کیا، اس میجر نے سوال کرنے سے پہلے کہیں سے کلیئرنس لی ہوگی کہ میں یہ سوال کروں گا، اس کو کہا کہ ہاں کر دینا۔ وہ کہتا ہے، غور سے سنیے گا، وہ کہتا ہے جی اس بات کو چھوڑیں کہ آپ کو کون لایا اور آپ کیسے آئے۔ جس شخص کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہوں، اتنے زیادہ جس کے اوپر کیسز ہوں یا الزامات ہوں، کیا اس کو حکومت میں ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے؟ آگے سے کیا جواب آتا ہے ان کو آپ چھوڑیں، لیکن یہ سوال اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر میں ایک اور شفٹ دیکھ رہا ہوں کہ جو سابقہ فوجی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل ہیں، کرنل ہیں، میجر ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، تو پہلے تو ان کو پریس کانفرنس کے اندر نہیں جانے دیا گیا، پریس کانفرنس کے ہال کے باہر جو کھلی جگہ ہے وہاں تک بھی نہیں جانے دیا گیا۔ تو وہ کون ہے جس نے کہا کہ ان کو وہاں نہ جانے دیا جائے؟ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بڑی کوشش کی گئی کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہو، لیکن یہ ہوئی۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، سو ان کی یعنی ان کی اپنے ملک پہ نہیں بلکہ عالمی حالات پہ ان کی نظر ہوتی ہے، یہ بڑا کچھ جانتے ہیں۔ جتنے انٹلیکچوئل ہیں یہ سارے کے سارے خان کے ساتھ کیوں ہیں، سب سے پہلی بات ہم نے یہ سوچنی ہے۔ دوسری، پاکستان کا جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ سارے کا سارے خان کے ساتھ کیوں ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے۔ خان 1 کروڑ 25 لاکھ ووٹ لے کے آیا تھا،
3 سال 7 مہینے میں ایسے بے حساب بچیاں اور بچے ہیں جو 18 سال کی عمر کو کراس کر گئے ہیں، تو اسٹیمیٹ ہے 70 سے 80 لاکھ۔ تو اب اس کے ووٹروں کی تعداد 2 کروڑ ہو گئی ہے۔ جو تعلیم یافتہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، ذرا سوچ سمجھ رکھتا ہے، وہ ایک خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اب آتے ہیں اس کانفرنس کی طرف، جو سابقہ جرنیل علی قلی خان وغیرہ جیسے بہت بڑے لوگ اس میں شامل تھے، کرنل تھے، میجر تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے، میجر تھے، میجر جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس کے اندر تعلیم یافتہ لوگ۔ انہوں نے کیا بولا جی؟ انہوں نے جو کچھ پوائنٹ ہیں تو غور سے سنیے گا، کہ اسے دیکھیے گا کہ یہ ڈرفٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کی یہ غلطی میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا کہ اس نے پاکستان میں مومنین کو ننگا کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی مومن نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فلاں کو چھوڑ کے فلاں سارے کے سارے یوں ہیں تو یوں ہیں تو یوں ہیں۔ وہ پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک کا وزیر داخلہ ایک کرمنل بنا دیا گیا ہے۔ عمران نے کہا تھا یہ جہاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تیسری جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عمران بھی اس کو جہاد کہہ رہا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ یہ فوجی کہہ رہے ہیں، سابقہ فوجی، یہ بٹ مین نہیں کہہ رہے، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، کرنل، بریگیڈیئر اس لیول کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو ہم گئے تھے اپنے چیف سے ملنے کے لیے، تو ہم نے چیف صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہمیں تقریباً کوئی شیخ رشید احمد نے آج ہی یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا جی میں 50 سال سے سیاست میں ہوں، اور میں ہمیشہ ایک خاص طرف سے یہ سنتا ہوں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، ساری گفت و نشری، سارے معاہدے، سارا لین، سارا دین پھر بھی انہی کے تھرو ہوتا ہے۔ تو کون کتنا سیاست میں ہے، کتنا سیاست میں نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ میرے خیال میں عمران خان نے اب کسی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب نے بہت بڑی بات کی، انہوں نے باجوہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 90 دن میں ہم الیکشن کرا دیں گے، وہ وعدہ کدھر گیا؟ پہلی بات یہ آپ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، پھر آپ وعدہ کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ آپ یہ وعدہ کیوں کر رہے تھے، کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے اگر آپ نے کیا تو؟ پھر کہتے ہیں جی کہ عدالت نے اب تک کمیشن کیوں نہیں بنایا اس لیٹر کی چھان بین کے لیے؟ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو صحیح قرار دے، اگر وہ جھوٹا ہے تو قرار دے دیجیے، ہم نے اس میں سے کچھ نہیں دیکھا۔ جیسا کہ عمران نے کہا تھا 4 حلقے کھولے، بہت سے حلقوں میں سے ایسے انگوٹھے، ایسی سہی ملی تھی کہ جو چند عرصے کے بعد ریز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کرمنل ایکٹ تھا۔ اس کرمنل ایکٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی 50,000 ووٹ تو ایسی ضائع ہو گیا، اس کی سہی ختم ہو چکی ہے، تو کسی کو نہ پکڑا گیا، نہ کسی کو ہاتھ رکھا گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ الیکشن کمیشن کیسا ہے میں ابھی آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو حکومت ہے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر وہ کہتا ہے جی انسانی حقوق پامال ہوئے، توہین عدالت کی گئی، لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگائی گئیں، اب تک قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ پھر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کو عدالتی نگرانی میں دیا جائے، ایک جج اس کے اوپر کام کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے انتہائی متنازع ہو گیا ہے، اور متنازع بھی کس قسم کا ملک ہے یہ، کس قسم کے ادارے ہیں یہ، کس قسم کی قوم ہے یہ، کس قسم کے حالات ہیں یہ، کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے تحت نہیں سمجھتا۔ ہر ادارہ پاکستان میں ایک منی اسٹیٹ بن کے کام کرتا ہے، اور کسی دوسرے ادارے کو لفٹ نہیں کراتا، اور کوئی دوسرا ادارہ کسی ادارے کو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس قسم کا کام کر رہا ہے تو بڑی بے بسی سے اس کی شکل دیکھتے ہیں۔ اسی میں آپ کا الیکشن کمیشن بھی شامل ہے۔ پھر شہباز اور حمزہ کے اوپر جو کیسز ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک مانیٹرنگ جج مقرر کیا جائے، جو مانیٹر کرے کہ کہیں دھاندلی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ ماشاءاللہ ہم بڑے نیک نام لوگ ہیں۔ ویسے بھی جو دنیا میں لسٹ بنی گئی تھی، پچھلے دن رپورٹ آئی تھی، تو ہماری عدالتیں، ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ 134ویں نمبر پہ تھا۔ اس سے آپ معیار کو دیکھ لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ایم پی او اور آرٹیکل 245 کا غلط استعمال، اس کو روکا جائے۔ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، تو فوج کو چاہیے کہ باقاعدہ اس کا مقابلہ کرے، اور مقابلہ کر کے اس کا کہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، اپنا دفاع کرے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چھاؤنیوں کے اندر جو مختلف میڈیا چینلز پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ نچلے درجے کے فوجیوں کی پینشنیں بڑھائی جائیں، اخراجات ان کے پورے نہیں ہوتے۔ پھر صحافیوں کی بدحالی، ان کے اوپر سازش، ان کے اوپر جو کیس بن رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ بہت کچھ کیا جائے۔ تو
فوج ایک انتہائی منظم ادارہ ہے کہ جب فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جنرل، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ ان کا باہر نکل کے آنا اور اپنے ادارے پہ انگلیاں اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے ویسے بھی عمران خان جو فوج کا مقدمہ لڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں ضروری نہیں ہوں، فوج ضروری ہے، اس کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور جو فوج کو سر عام گالیاں دیتے پھرتے ہیں، اس کو یہ ثابت کیا گیا کہ اگر وہ کچھ کر بھی دیں گے، ہمیں گالیاں دے بھی دیں گے، تو یعنی ان لوگوں کو گالیاں دے کر پاکستان میں حکومت میں آنا ممکن ہے۔ موجودہ حکومت نے یہ چیز ثابت کی ہے، اور وہ شخص جو، اور میں بھی اسی بات کا حامی ہوں، اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے، ایک طرف ہمارے دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے، انڈیا، اور کس کے ساتھ اس کی ایویلیشن چل رہی ہے؟ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، پورے یورپ کے ساتھ۔ اس کے باوجود ہم دندنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنا بڑا وہ ملک ہے، یہ ہم ہیں، اس کے باوجود ہم پتھر اٹھا کے کھڑے ہوئے، ماروں گا، اور وہ دنیا کو شکایتیں کرتا پھرتا ہے، دیکھو یار پاکستان میں پریشان کر رہا ہے۔ تو کس کی وجہ سے ہے؟ یہ فوج کی وجہ سے ہے، آپ کے میری وجہ سے یہ نہیں ہے۔ میں بھی اس چیز کا حامی ہوں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایاز صادق، جس نے قومی اسمبلی میں بیان دیا، آپ سب کو یاد ہوگا 27 فروری جب ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا، ایاز صادق جیسا بندہ جس نے آ کے کہا تھا میں نے دیکھا جی وہ آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھے، یعنی ڈرے ہوئے تھے، ہم نے ایک اس کا پائلٹ پکڑ لیا ہے تو اب انڈیا حملہ نہ کر دے، یوں نہ کر دے۔ اس وقت وہ بالکل صاف ستھرا ہمارے چیف آرمی اسٹاف کی طرف اشارہ تھا۔ بعد میں حالانکہ اس نے کہہ دیا تھا میں نے وزیر خارجہ کا نام لیا ہے، اور انڈیا کے چینلز نے اس کو خوب اٹھایا تھا، خوب اچھالا تھا اس کو کہ دیکھو جی یہ کتنے، سابقہ اسپیکر کہہ رہا ہے جی ہمارا چیف آرمی اسٹاف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں تو اس کے ماتھے پسینہ تھا۔ وہ بل لے کے آیا قومی اسمبلی میں، قیامت کی نشانیاں، ہم فوج کے حق میں ہیں تو فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی عزت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے باہر ملک نہیں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ مریم کو دیکھ لیں، وہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کا یوں کریں گے، ہم اس کا وہ کریں گے، جبکہ آج کل کے دور میں جن لوگوں کو اتنی تک عقل نہیں ہے، جیسے یہ فوجیوں کی جو پریس کانفرنس تھی، پورے پاکستان میں کسی میڈیا نے کور نہیں کیا اس کو کیوں کور نہیں کیا؟ وہ کون تھا جس نے منع کیا تھا کہ کور نہیں کرنا؟ لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا نے کیا معاف کیا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایک ایک گھر میں بات پہنچ گئی۔ اب میمز بنی ہوئی ہیں ایاز صادق کی، مریم کی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی میمز بنی ہوئی ہیں کہ کتنے کتنے دوغلے اور کتنے منافق لوگ ہیں یہ۔ اس میں ایک ذکر آیا تھا نقشوں کا بھی کہ انہوں نے کوئی نقشے بنائے ہوئے ہیں، تو تفصیل میں نہیں جاتا میں، لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایم کیو ایم کے نقشوں کی بات بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود ایم کیو ایم ابھی بھی سیاست میں موجود ہے۔ پھر بلوچستان کی کچھ پارٹیاں، انہوں نے کچھ بلوچستان کے آزاد بلوچستان کے نقشے پکڑے گئے تھے، ان کا رابطہ نکلا تھا را کے ساتھ، ابھی بھی وہ سیاست میں موجود ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم نے کتنی کوشش کی، خان نے کتنی کوشش کی، لیکن امریکہ نے ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں سے ہمیں نہیں نکلنے دیا، اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے اسٹرانگ چانسز ہیں، کیونکہ امریکہ کی مرضی کی حکومت آ گئی ہے، تو ایف اے ٹی ایف میں سے بھی ہم اب نکال دیے جائیں گے، ہمیں وہاں بھی کوئی چھیڑے گا نہیں۔ پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران ایک سابقہ جنرل کی بیوی ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، تو ایک کلپ آیا تھا چھوٹا سا، تو انہوں نے بڑی معنی خیز پہ بات کی، انہوں نے کہا جی جنرل کیانی کو دیکھو آج کل مزے سے آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان کو پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرنے دیتے تو وہ یہی ایک لسٹ پیش کر دیتے جو ویسے بھی میرے جیسے لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچ گئی ہے، تو کسی بھی جنرل کی بیوی کو کھڑے ہو کر کسی سابقہ جنرل چیف آرمی اسٹاف کا نام لے کے یہ نہ کہنا پڑتا آج وہ بیٹھا ہوا ہے آسٹریلیا میں تو اس کو پوچھو تو یہ کرو، تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا، تو یہ وائز ڈیسیجن نہیں تھی۔ مجھے لگتا بھی یہ ہے کہ ان سابقہ فوجیوں کو اس لیے تنگ کیا گیا کہ غصے میں آ کے بولیں، تو ظاہر ہے جب یہ بولیں گے تو فوج کے خلاف بولیں گے نا، تو ان کو فورس کیا گیا، پش کیا گیا، تنگ کیا گیا، اور پھر گرمی دھوپ میں جب ان کو باہر میگا فون ہاتھ میں لے کے پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو ظاہر ہے کہ سابقہ فوجی تھے تو وہ اپنے ادارے پہ برس پڑے اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کی۔ تو وہ کون تھا جس نے یہ حرکت کی؟ وہ کون تھا جس نے خان کے دھرنے میں لاشیں گرانے کی کوشش کی؟ وہ کون تھا جس نے ان سابقہ فوجیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی؟ اور پھر اپنے ظاہر ہے کہ جب یہ بولیں گے تو ظاہر فوج کے خلاف بولیں گے، تو ان کو فوج کے خلاف بولنے پہ مجبور کیا گیا۔ پھر ایک ایڈوکیٹ ہے، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب یہ کیس لڑ رہے ہیں پنجاب حکومت کا
پی ٹی آئی کا کیس کا لڑ رہے ہیں کہ جو حمزہ شریف کا جو حلف ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کی حکومت کو ختم کیا جائے گا، بلا 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 بلا۔ وہ کہتے ہیں جی میں یہ کیس لے کے گیا محمد امیر بھٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب کے پاس، حمزہ شریف کی نااہلی کا، انہوں نے اپنے بلاگ میں بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میری 20 منٹ کی بحث باقی تھی، اگلے دن ایک نہیں تو 2 دن میرے مخالف وکیل نے بحث کرنی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جانا تھا کیس کا۔ اچانک ہی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی اور یہ کیس منتقل کر دیا گیا شجاعت علی خان صاحب کے پاس۔ اب جب یہ وہاں کیس جائے گا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، وہ تو جج بولے گا میرے سامنے آرگومنٹ کرے، نہیں لمبا ہو جائے گا۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ پہلا فیصلہ حمزہ کے حق میں آیا 30 گھنٹے میں، دوسرا آیا 24 گھنٹے میں، تیسرا 12 گھنٹے میں آ گیا، اور سب سے امپورٹنٹ فیصلہ 12 کروڑ کے عوام کا جو ہے اس کو اٹھا کے بقول ان کے اس کو وہاں سے اٹھا کے وہاں کیا گیا تاکہ یہ ڈیلے ہو سکے، تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی گئیں اور بہت اونچی جگہ پہ انہوں نے الزام لگا دیا۔ اب پتہ نہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب یہ بات کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے کاکروچ تو یہ بات کر نہیں سکتے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے جو 5 بندے ہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو ضمنی انتخابات ہونے، اگر 20 کی 20 سیٹیں بھی پی ٹی آئی ہار جائے تو یہ 5 بندے ان کو ملنے ہی ملنے ہیں، اور جو کہ ہم الیکشن کمیشن ہے وہ کوئی جج نہیں ہے ہمارا، وہ کوئی عدالت نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ضمنی انتخابات کے بعد ان کا اعلان کریں گے، تو یہ سراسر غیر آئینی چیز ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے، تو ابھی میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کس قسم کا آئین ہے یہ، کس قسم کی ادارے ہیں یہ، کس قسم کی قوم ہے یہ، کس قسم کا سسٹم ہے یہ، جو چل رہا ہے، نہیں بھی چل رہا، جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہ اپنے منہ کے بل دھڑام سے گر جائے گا، اور جب یہ گرے تو میری اس وقت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور مجھے اور آپ کو خون خرابے سے بچا کے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، until we meet again، اللہ حافظ۔